जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दोस्तों का, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। इनफैक्ट हमारे गिलगित बल्तिस्तान से जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फॉर्मर मेंबर गिलगित लेजिस्लेटिव असेंबली के, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्योंकि इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मुतवक्को हैं, उसका शेड्यूल गवर्नमेंट देगी और 5 साल टर्म जो है लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी कर चुकी है। और आज हमारे साथ वो साथी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अपनी जानिब से, अपनी क़यादत की जानिब से, अमजद साहब की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और उनको वो ख़ुद भी शायद आपसे बात करेंगे। मैं ज़रा नाम अनाउंस कर दूँ जो आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो पहले दीगर जमातों के साथ वो मुंसलिक थे और उन जमातों को खैरबाद कह के आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो राजा नासिर अली ख़ान हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली GPA 10 से ये मुंतखब हुए थे 2020 में और फिर मिनिस्टर रहे असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने तक। ये स्कर्दू 4 है। सैयद अमजद अली जैदी ये मिनिस्टर हैं GPA 11, ये खरमंग से हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब्दुल हमीद ख़ान हैं GPA 23, ये घांचे से हैं, ये भी मिनिस्टर थे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाजी कुर्बान अली साहब ये GPA 4 है, नगर 2 है, वहाँ की ये एक सियासी शख्सियत है जो इंतखाबात कंटेस्ट करते रहे हैं। पहले इनकी वाबस्तगी किसी दीगर सियासी जमात से थी, उस सियासी जमात को छोड़ के ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब्दुल हकीम साहब भी GPA अस्तर 1, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ क़यादत की जानिब से भी। बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक उन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को प्रेफरेंस भी दिया, तरजीह भी दी और उनको मसाइल हल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो आगाज़ किया रिफ़ॉर्म्स का, बिलाशुबा उन रिफ़ॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद सियासी जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 1994 में सबसे पहले जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हें हक़ हाकमियत भी दिया। हक़ हाकमियत इस तरह के उससे पहले सारे मामलात इस्लामाबाद से रेगुलेट होते थे, लेकिन फिर पहला डिप्टी चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो मुंतखब हुआ मोहतरमा शहीद की 94 की गवर्नमेंट में, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। और फिर इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैं समझता हूँ कि 2009 में जब इंतखाबात हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत की जमात वहाँ पे इंतखाबात जीती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये क्रेडिट जाता है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि उन्होंने एक प्रोविजनल स्टेटस प्रोविंस का दिया और चीफ़ मिनिस्टर पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान से मुंतखब हुआ। और फिर ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात मोहतरमा शहीद ने हमेशा की कि पहली जो गवर्नर थी ख़ातून गवर्नर जो है वो उधर गिलगित बल्तिस्तान में लगाई गई। और अब हम समझते हैं कि इंतखाबात आने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारान हैं, जो हमारी क़यादत है, वो भरपूर कोशिश कर रही है और वो राब्ते कर रही है मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगी। और ये लोग जो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जमात थी, उसको समझते हैं कि ये हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा जमात है। और ये एतमाद का इज़हार करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे, ये एतमाद का इज़हार करते हैं जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे
اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سرخرو ہوگی اور اپنی ماضی کے روایات کو قائم رکھتے ہوئے عوامی خدمت کو جاری رکھے گی۔ دوسری اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں کچھ سیاسی عناصر ایسے بھی ہیں جو ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں، جو اس قسم کی اقدامات یا اس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں جس کو آپ یہ سمجھ سکیں کہ وہ ریاست مخالف اقدامات ہیں۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور کل جو پاکستان کی حکومت نے جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کارکردگی کو سہا اور اس کارکردگی کو اکنالج بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو فوجی قیادت تھی اور فوج کے جوان تھے، ایئر فورس کے قیادت اور نیوی کی قیادت، وہ ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ جس طرح مئی کے پہلے ہفتے میں جب ہندوستان ہم پہ حملہ آور ہوا تو یہ صلاحیتیں تھیں ہماری فوج کی، آرم فورسز کی، ان کی قیادت کی، کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور پاکستان سرخرو ہوا۔ نہ صرف اس خطے میں سرخرو ہوا بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری فوجی قیادت کو ریکگنائز کیا گیا، ایکنالج کیا گیا، اور اسی لیے حکومت پاکستان نے ان کو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دیا، اور جو 27ویں امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن میں جس میں جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ایبالش کیا گیا، اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز، اور اس کے لیے بھی کل نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ ہم چیف آف ڈیفنس فورسز کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام اپنی آرم فورسز پہ اعتماد کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کڑا وقت آیا پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنی آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس پلیٹ فارم پہ یہ آج آئے ہیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے حالات، جو معروضی حالات تھے، جو اپریسڈ قوم تھی، جو ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، اس سے نجات دلوائی، اور ون مین ون ووٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا۔ تو اس پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا۔ بہت مہربانی۔ امجد آپ بات کریں گے؟ بھائی صاحب یہ بتایا کہ راجی صاحب سے تو ہماری ملاقات ہے، اور بھی ٹی کے دوست ہیں جو جن کو ہم یہاں اسلام آباد سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ماشاء اللہ یہ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ماضی میں ایک روایت دیکھنے میں آئی ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے، آزاد کشمیر اور جی میں لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ تو آپ موجودہ صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تو پیپل پارٹی نے حکومت بنا لی ہے، تو جی بی کی کیا صورتحال ہے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کے کوشچن میں آپ کا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ مرکز میں حکومت نون کی ہے۔ اگر اس پرنسپل پہ جو فارمولہ آپ بتا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی نون کی گورنمنٹ ہوتی، تو اس لیے وہاں پہ گورنمنٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے ان کا اعتماد تھا، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اور وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ ہم فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے۔ بھلا ہم کولیشن پارٹنر ضرور ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عدم مداخلت مرکز سے اس کی بنیاد پہ انتخابات ہو گئے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں جیتے گی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے انکلوسیونیس کی بات کرتی رہی ہے، مسلم لیگ نون آپ کی اتحادی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ ملک کے اندر جو مقابلے کی فضا ہے وہی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو آپ دونوں کے خلاف الیکشن لڑتی ہے، اس کے لیے لگتا یوں ہے کہ میدان تنگ کیا ہوا ہے، اس کو الیکشن لڑنے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے، نہ اس کو جسٹس کی اجازت ہے، نہ اس کے رہنما سے اس کی مشاورت لوگوں کو کرنے دی جا رہی ہے۔ تو
آپ کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ کیا انہیں اوپن گراؤنڈ دینا چاہیے، ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے؟ دیکھیے جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سمجھتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں اور الیکشن لاز کے مطابق ہوں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن ایکٹ 2027 ہے 17 ہے اس کے مطابق وہ ایلیجیبل نہیں ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے، تو قانون کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی، اور ان فائٹ تو ان کے درمیان ہے. اور آپ ان کی ان فائٹ کو دیکھ لیں کہ کل کا آپ نے ڈان پڑھ لیا ہوگا کہ وہاں پہ تو کوئی ان کی جمہوری عمل تو نظر نہیں آتا. جو ون مین شو ہے، اور وہ کل انہوں نے کہا اچھا جی ساری آرگنائزیشنز ڈیزالو، کمیٹیز ڈیزالو، اونلی سیکرٹری جنرل ان کا کچھ اس کو اختیارات تفویض کر دیے گئے. سیکنڈ یہ آپ نے کہا کہ ان کو اسپیس نہیں دی جا رہی، تو اسپیس تو تب دعویٰ کرے کہ جب وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو الیکشن ایکٹ بھی ہے اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، کوئی کنوکٹڈ آدمی کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا، اور ہم اس سے گزرے ہوئے ہیں. جنرل مشرف نے اپنے دور میں محترمہ شہید کی ایبسنس میں ان کو کنوکٹ کیا تھا، ایبسنشیا کنوکٹ کیا، اور اس لیے انہوں نے کنوکٹ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. تو میری قیادت کو پولیٹیکل ویژن تھی، اور ہم نے انسٹنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنائی، تیر کا انتخاب لیا، انتخابی نشان لیا، ہم نے انتخابات کنٹیسٹ کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بڑے لیگل ایکسپرٹس تھے، یہ فورس ہی نہیں کر سکے کہ آپ کو اپوننٹس کی کیا موو ہیں اور اس کو آپ نے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، یا اس کے ٹریک پہ آپ نے نہیں کھیلنا. تو ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی 2024 کے الیکشن میں کہ اگر یہ الیکشن ایکٹ کو وائلیٹ کر چکے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا نہیں سکے ہیں. اور انٹرا پارٹی الیکشن کا جو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ انٹرا پارٹی الیکشن اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ود ان اے گیون ٹائم الیکشن نہیں کراتا تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا الیکشن سمبل کا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے پاکستان کا اس کے مطابق اپنی پارٹی کو لسٹ کرواتے، اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتے، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے. تھینک یو.